Hi everyone, this is me Tehrima Salman from Campus Guru, and today we are discussing the comparisons between the traditional mode of learning and the digital mode. The transition to online learning is by far one of the most fundamental shifts ever seen in the history of education. No longer is learning constrained by a bell schedule, seats in a classroom, or scheduling conflicts arising from after-school activities. Although distance education is not new, virtual learning, the new independent study, has transformed the educational environment globally and has the biggest potential to make access to learning materials more equitable since the advent of printed materials. To discuss this, we have with us today Ms. Rafia Malla, who is the Directorate of Inspection and Registration of Private Institutions of Sindh, Karachi. Thank you so much, ma'am, for joining us today. So I'll start off. What do you think is online education, and आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में is it the future of education? Do you see this as the future of education? Very frankly, Tahreem, I don't think that it's the future of education is online in Pakistan, because you see, when we speak of online, we only compare physical education with the online education, but we do not realize and recognize properly the abilities and capabilities of our students. جیسے آپ جانتی ہیں کہ ہمارے کلاس روم میں جب ہم فزیکل ایجوکیشن دیتے ہیں تو وی ہیو دا کیسز آف ڈاؤن سنڈروم, وی ہیو دا کیسز آف اسٹوڈنٹ آف سلو لرنرز, اور اسی جگہ بہت بریلینٹ اور ذہین اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو آن لائن کو اگر ہم کہیں کہ ہمارا فیوچر ہے تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ ہمارا فیوچر ہے, لیکن ان کیسز آف ایمرجنسی we may be prepared for the online education. It's just a preparation for future in a case of emergency, but not we adopt it as a future. So, Miss, what do you think about taking the physical presence of an instructor out of the classroom? मतलब एक presenter, एक teacher वहाँ present नहीं है, तो how do you think it contributes to the learning of the students? میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا سوال یہ آن لائن کی طرف ہے کہ اگر ہم ورچوئل ایجوکیشن میں آتے ہیں اور فزیکلی ایک ٹیچر کلاس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا بچے کی لرننگ پہ کیا اثر پڑے گا. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم نے جو وٹنس کیا ہے بینگ اے رجسٹرار ان ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹلی مینیج انسٹیٹیوشنس اور مانیٹر کیا ہے آن لائن پروسیس کو, تو ہمارے جو بچے ہیں جہاں یونیورسٹی لیول کے بچے کی آپ بات کریں یا آپ کالج لیول کی یا اسکول لیول کی, دے آر ناٹ سو ریسپانسیبل. آن لائن کے ٹرمز میں جب انسٹرکٹر کلاس کے اندر ہے تو وہ مختلف قسم کے کوسچنس پوچھتے ہیں بچے, اور وہ ان کی نیڈس کو, ان کے اسکلس کو اور ان کے کانسیپٹس اور آئیڈیاز کو کلیئریفائی کرتا ہے اور ان کو سیٹسفائی کرتا ہے. لیکن آن لائن میں نے جو خود وٹنس کیا, اٹس اے سارٹ آف فارملٹی, وہ چیز نہیں ہے جو فزیکل کلاس کے اندر آپ بچوں کو ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں. سو ڈو یو تھنک جو کریکولم ایک ٹریڈیشنل موڈ میں فالو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہی سیم کریکولم ہمیں آن لائن لرننگ میں بھی فالو کرنا چاہیے, یا تھوڑا ڈفرینس ہونا چاہیے ٹیچنگ؟ میرے خیال میں اس کو ڈفرینٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جو آپ آن لائن کرواتے ہیں تو اس میں وہ ہمیں کریکولم کو جو ہے الٹرڈ کرنا پڑے گا جو آن لائن کی نیڈ ہے, کیونکہ ہمارے جو ٹریڈیشنل مٹیریل ہے, ٹریڈیشنل سلیبس ہے اور جو لیسن پلاننگ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے جو ہم آن لائن اور ورچوئل پہ نہیں دے سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں اپنے سلیبس کو الٹر کرنا پڑے گا. اگر ہم دیکھیں کہ آن لائن لرننگ میں جو لیکچرنگ ہوتی ہے, لیکچرنگ پروسیس ہوتا ہے, وہ ایک ٹیچر آ کے صرف ایک لیکچر دے رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک اتنا افیکٹو نہیں سمجھا جاتا اس کو, بلکہ جب ہم یہی لیکچرنگ اگر ہم اپنے کلاس رومس میں کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا کیونکہ ٹیچنگ کا. تو ڈو یو تھنک کہ لیکچرنگ جو ہے وہ آن لائن میں بھی اتنی ہی افیکٹو ہوتی ہے, یا تو ہمارے ٹریڈیشنل میتھڈ ہی ایسا ہے کہ ہم اسی کو ہی چلاتے ہوئے آ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں بہت سی باتیں ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم اس کو یورپ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, پہلی بات. دوسری بات, آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ورچوئل یا آن لائن پہ جانے کے لیے ہم اپنے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں گے. آپ نے گلگت بلتستان کو دیکھا ہے, کشمیر کے جو مضافاتی علاقے ہیں ان کو دیکھیں. اب اگر سندھ کی بات کریں تو آپ ادھر ملیر کے سائڈ پہ چلے جائیں, قائد آباد پہ, گلشن حدید کے, شاہ فیصل کے, جتنے بھی مضافاتی علاقے ہیں
وہاں پہ ہمیں وہ ٹولز نہیں ہیں جو کہ افیکٹو ہو. ہمارا جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لائٹ کہاں ہوتی ہے اویلیبل, ہمارے پاس انٹرنیٹ. اب میں دادو گئی ہوں ریسنٹلی تو میں حیران ہوں کہ دادو از اے بگ ٹاؤن, اٹس ناٹ اے ولیج, لیکن وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے صحیح سے میں کسی سے کمیونیکیٹ کر کے پاؤں یا میں فون پہ موبائل پہ بات کر کے پاؤں. تو اس صورت میں ہم پوری سندھ اور پاکستان کی بات کریں تو یہ جو میجر سٹیز ہیں جس کو ہم کیپیٹل کہتے ہیں, وہاں تو آپ نعم البدل کے طور پہ ایک ایجوکیشن دے سکتی ہیں, لیکن جو فزیکل کی اہمیت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں, بٹ واٹ اباؤٹ دا ہارورڈ, آکسفورڈ اینڈ کیمبرج. اگر فزیکل انسٹرکٹر یا فزیکل اور ٹریڈیشنل وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہ ہو تو ورلڈ لیول کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ سب ورچوئل پہ شفٹ ہو جائیں. لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گی تو آپ پلیٹو کو دیکھیں, ارسطاٹل کو دیکھیں, تو وہ بھی جو شروعات ہے ہماری ایک ٹریڈیشنل اور ایک انٹلیکچوئل تھاٹ کی, وہ بھی فزیکل سے ہے. کیونکہ جب آپ سامنے ہوتے ہیں, جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بچے کو ایک کہانی بتاتے ہیں وہ سمجھتا نہیں, لیکن جب وہی اس کو ملٹی میڈیا پہ اگر ہم دکھاتے ہیں تو وہ آرام سے اس کے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. سملرلی اگر فزیکلی انسٹرکٹر ایک کلاس میں کھڑا ہے تو وہ ہر چیز کو ایکسپلین کرتا ہے تو بچہ آرام سے سمجھ جاتا ہے. ایک مثال میں دوں گی کہ ہم اگر آن لائن پہ جاتے ہیں, آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں اپنی پروڈکٹس کا, تو ہمیں وہ پروڈکٹ نہیں ملتی جو ہم آن لائن پہ تصویر دیکھ کر منگوا لیتے ہیں. بعض اوقات بہت دوسری چیز آ جاتی ہے. تو ورچوئل از اے فارملٹی. ورچوئل وی کین یوز ان کیس آف ایمرجنسی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک وی کین الٹر اٹ ود دی فزیکل. میم, ڈو یو تھنک دیٹ دا اسٹوڈنٹس جو کہ ایک آن لائن ایجوکیشن سے ڈگری حاصل کرتا ہے اور دوسرا اسٹوڈنٹ جو کہ ٹریڈیشنل میتھڈ سے پڑھ کے ڈگری حاصل کرتا ہے, ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن ایک ہی ہوتی ہے یا ڈو یو تھنک اٹ ڈفرز؟ میں اس میں دو چیزیں کہوں گی. آپ کا سوال مشکل بھی ہے, ایزی بھی ہے, لیکن بہت امپارٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ بہت سے بچوں کی ذہانت پہ جو ہے نا اٹ ویریز فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں ایبلٹی اور کیپیبلٹی کتنی ہے کہ وہ جو چیز آن لائن میں لے رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ فزیکلی جب کیمپس پہ ہوتے ہیں تو آپ کی سوشلائزیشن ہوتی ہے, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں ٹیچر سے. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ لائبریری میں جا کر بک کھولتے ہیں, بچوں سے پوچھتے ہیں. لیکن آن لائن میں اگر ونس وہ چلا گیا تو پھر اس کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی. تو وہ جو بریلینٹ بچہ ہو, سب بچے بریلینٹ نہیں ہوتے, کچھ ایوریج ہوتے ہیں, کچھ بلو ایوریج ہوتے ہیں, کچھ سلو لرنرز ہوتے ہیں. تو میں اس لحاظ سے بات کروں گی کہ فزیکل جو ڈگری ہے وہ بہت ویلیویبل ہے, کیونکہ اس میں آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ایک نالج بیسڈ ایجوکیشن کی طرف ہوتے ہیں, اور ورچوئل میں جو ہے جسٹ آپ آئسولیشن میں ایک ڈگری لیتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ فیمیل ایجوکیشن ریگارڈنگ دس, کہ اگر کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو عوام ہے وہ رورل ایریاز کی سائڈ پہ ہوتی ہے, چھوٹے شہروں کی ہے, ادھر بچیوں کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آگے تعلیم لیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ایک ان کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے جس سے وہ ایک گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکیں, یا اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرینس فار دیم؟ نہیں, اٹ میکس اے ڈفرینس. وہ لڑکیاں جن کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے, اور وہ لڑکیاں جن کے پاس نیٹ اویلیبل ہے یا سوشل ٹولز اویلیبل ہے, تو ان کے لیے بہت اچھی ہے. کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ 10 سال سے ایجوکیشن میں لڑکیاں جو ہیں وہ بہت آگے ہیں, وہ ایجوکیشن سیکٹر کو لیڈ کر رہی ہیں, عورتیں اور لڑکیاں. تو لڑکیاں جو گھر میں بیٹھی ہے وہ ان کی زیادہ تر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز پڑھائی کے ساتھ اور زیادہ نہیں ہوتی بنسبت لڑکوں کے, کہ لڑکے تھوڑے سے کیئر لیس ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, تو یہ لڑکیوں کے لیے ویسے بے حد اچھی ہے. لیکن رورل سائڈ پہ ہمارے پاس الیکٹرکسٹی کا پرابلم ہے اور نیٹ سگنلز کا پرابلم ہے, تو اگین وہ اس چیز میں سفر کریں گی. اگر ہم بات کریں گے تو وہ لڑکے پھر بھی جو ہے باہر اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ایک سینٹر ہو اور وہاں پہ وہ کلاس روم لے سکے, لیکن لڑکی اگر گھر سے نہیں نکلتی تو وہ اس سچویشن میں پھر سفر بھی کرتی ہے. Thank you so much, Ms. Rafia, for your time today. It was a pleasure having you. Thank you very much.